بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ پوچھا گیا ہے۔ وضو کے طریقے کے لیے سب سے پہلے تو آپ بسم اللہ پڑھیں، نیت کریں کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ پھر آپ وہ ہاتھ جن کے ساتھ آپ نے باقی اعضاء کو دھونا ہے وہ خود پلید ہوں گے تو کیسے دھوئیں گے؟ تو اتنا قدر ہاتھ وہ کلائی تک آپ دھو لیں۔ یاد رکھیں جو قرآن میں آتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، وہ ایدی سے مراد کونی تک ہاتھ ہیں اور وہ چہرے کے بعد ہیں۔ یہ تو صرف اس لیے دھوئے جا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے چونکہ ابھی باقی اعضاء کو دھونا ہے تو یہ پلید ہوں گے تو باقی اعضاء پاک نہیں ہوں گے۔ اس کا فرق یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور وضو کرتے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ دوبارہ کرے گا تو ہاتھ دھونے سے شروع نہیں کرے گا، وہ سیدھا کلی اور اگلے کام کرے گا کیونکہ ہاتھ اس کے دھل چکے ہیں۔ کیونکہ ہاتھ شروع میں دھونا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، ہاتھ کا مقام چہرے کے بعد ہے۔ تو بہر صورت ہاتھ دھو کر وہ کلی کرے گا، آدھا پانی منہ میں آدھا ناک میں چڑھائے گا، یہ طریقہ درست ہے کلی کرنے کا۔ تو منہ میں انگلی پھیر کر، مسواک پھیر کر، برش مار کر منہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ ناک میں پانی جو چڑھے گا اس کو بالغ فی الاستنشاق فرمایا، جہاں آخر تک لے جا سکتے لے جاؤ۔ تو جتنا قدر پانی اوپر تک جائے گا اتنا حصے کی سینسیٹیوٹی کم ہو جائے گی، تو جتنی وہ کم ہوگی اتنا زکام کم ہوگا، اور سانس لینے سے کچرا اور مٹی جاتی، دھواں جاتا ہے تو وہ سارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ 3 دفعہ تمام اعضاء کو دھونا یہ مسنون ہے، 4 دفعہ ناجائز ہے، 2 دفعہ بھی جائز ہے، 1 دفعہ بھی جائز ہے، البتہ مسح 1 دفعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ منہ دھوئیں گے، یہ بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں ماتھے پر اور نیچے گردن تک، یہ چہرہ ہے ادھر سے کان سے لے کر کان تک، اس کو دھونا چاہیے۔ البتہ داڑھی ہے تو چلو پانی کا لے کر آپ تھوڑی کے نیچے لگائیں اور انگلی کے ساتھ اچھی طرح چمڑے کو صاف کر دیں۔ ادھر سے چمڑا صاف کرنا، الٹے ہاتھ سے کی طرف سے چمڑے کو گیلا کرنا یہ ضروری نہیں، بس نیچے پانی ڈال کر اس کو خلال کہتے ہیں، وہ کافی ہے۔ چہرہ دھو لیا آپ نے، اس کے بعد آپ وہ بازو دھوئیں گے۔ بازو کیسے دھوئیں گے؟ کونی تک، کونیاں اس میں شامل ہیں، اگر تھوڑا اور اوپر تک ہو جائے تو بری بات نہیں، لیکن کم از کم کونیوں تک اچھی طرح آپ نے بازو کو دھونا ہے۔ کوشش کریں پانی کم از کم استعمال کریں، اور کوئی بھی بال برابر بھی آپ کا حصہ جسم کا جو دھونے والی جگہ ہے وہاں سے خشک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے، تو مسح جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، جہاں گدی پر بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک دونوں ہاتھوں کو لے کر جائیں اور وہاں سے واپس لے کر آئیں۔ اس میں یہ 2 انگلیاں پہلے جانی چاہیے اور باقی بیچ میں شامل ہونی چاہیے، واپسی پہ یہ آنی چاہیے، یہ سب تکلفات ہیں۔ بس سادہ طریقے سے ہاتھ لے جاؤ، ہاتھ واپس لے آؤ، اور یہ 2 انگلیاں جو تسبیح کہنے والی ہیں ان دونوں کو، شہادت کی انگلیوں کو کان میں ڈال کر گھماؤ اور انگوٹھے کو پیچھے سے پھیرو، تو یہ آپ کا کانوں کا بھی مسح ہو گیا۔ کانوں کے لیے الگ پانی لینا بھی جائز ہے، سار والے پانی سے بھی مسح ہو جاتا ہے۔ تو مسح 1 دفعہ ہوا، جانے آنے کا ایک ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کونیاں نیچے سے خشک ہو جاتی ہیں، اس کو اچھی طرح صاف کریں، اس طرح ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے گیلا کریں۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، ٹخنے اس میں شامل ہیں، انگلیوں کے اندر انگلیاں پھیر کر اچھے طریقے سے ان کو دھوئیں، اس میں پانی جانا چاہیے۔ البتہ جو گردن کا مسح ہے یہ ثابت نہیں ہے، جب آپ گردن تک ہاتھ لے گئے، ہاتھ کو گیلا گردن کو لگ گیا تو یہی گردن کا بھی مسح ہے۔ گردن کا مسح الگ سے کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ وہ جو کلمہ شہادت پڑھیں اور آپ کا وضو مکمل ہے۔ البتہ اگر سردی وردی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیمار ہے، زخم ہے، تو اس جگہ پر پٹی پر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، اس کو دھونا لازم نہیں۔ اسی طرح اگر سردی ہے اور آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، بالکل ایسی جراب جس میں پاؤں سارا نظر آ رہا ہے ایسا نہ ہو، تھوڑی سی جرابوں جیسی جراب ہو، اور یہ کہ اس پر مسح کرنا، اگر آپ نے وضو کی حالت میں پہنی ہے تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اوپر سے انگلیوں سے ہاتھ شروع کریں اور ٹانگ کی طرف لے آئیں، دونوں طرف اوپر والے حصے پہ مسح کر لیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے۔
اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ مسح 24 گھنٹے چلتا ہے، اور اگر مسافر ہو تو 3 دن اور 3 راتیں چلتا ہے۔ مسح کی ابتدا تب ہوگی جب آپ کا وہ وضو ٹوٹے گا جس میں آپ نے پاؤں دھوئے تھے۔ مثلا آپ نے ظہر کے بعد جرابیں پہن لیں اور آپ نے عصر بھی اسی وضو سے پڑھی ہے، تو عصر کے بعد آپ کا مسح شروع ہوگا تو 24 گھنٹے چلے گا۔ تو جب آپ کا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد پھر مسح شروع ہوگا اور 24 گھنٹے تک چلے گا، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔